پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ 15 سال سے اپنے گھر نہیں گئے، پاکستان نہیں گئے. جب پیمنٹ نہیں کراؤ گے پھر تو لازمی بات ہے ڈنڈا پھیریں گے. ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے بھی. جو پاکستانی، سورین، افغانی جس کو بھی دیکھتے تھے وہ سمجھو ان کا وہ ٹارگٹ ہوتا تھا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدی جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے طیب شاہ صاحب، اور آج یہ اپنی سٹوری بتانے والے ہیں کہ کیسے یہ پاکستان سے گریس پہنچے اور گریس میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور کیسے یہ اب گریس سے اٹلی پہنچے، اور اٹلی اس وقت میرے پاس موجود ہیں. تو آئیے آج ان سے ان کی سٹوری جانتے ہیں انہی کی زبانی. جی طیب، یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیسے آپ نے پاکستان سے ترکی کا سفر طے کیا اور کون سا ویزا لیا سب سے پہلے؟ جی عدیل بھائی، میں ایران کا ویزا لیا سب سے پہلے، بزنس ویزا ایران کا. اور ایران آیا. ایران کا ویزا آپ کو کتنے کا ملا؟ تقریباً 45,000 میں. وہ بھی ایجنٹ سے ہی لگوایا تھا میں نے. اس وقت کرونا تھا، وہ کرونا چل رہا تھا، تھوڑی سختی تھی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے دوسرا ویزا نہیں ملا مجھے، بزنس ویزا ملا. اس کے بعد میں ایران آیا. تہران میں کچھ 20-25 دن رہا یا 30 دن رہا، مجھے بھی یاد نہیں ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. تو ادھر کام وام کے حالات ٹھیک نہیں تھے. تقریباً 15 سے 20 ہزار پاکستان کا بچتا ہے ادھر. ٹھیک ہے، 15 زیادہ سے زیادہ جو زیادہ محنت کرتا ہے 14-16 گھنٹے کام کرتا ہے وہ 30,000 بچا لے گا تہران میں اس وقت کی. تو میں نے دیکھا، پھر میرا ترکی کا ارادہ بن گیا. ایجنٹ سے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس سن کی بات بتا رہے ہیں ایران کے اندر؟ میں تقریباً 2021 میں آیا تھا. 2021 میں مارچ یا اپریل اس مہینے میں آیا تھا ایران میں. تہران میں رہا. ادھر حالات ٹھیک نہیں تھے تو میں نے سوچا چلیں ترکی چلتے ہیں. اور دوست وغیرہ بھی تھے، کہتے ہیں ادھر بہت پیسہ ہے، آ جاؤ ادھر، یہ وہ کام اچھا ہے، یہ وہ. ٹھیک ہے، حقیقت نہیں تھی، جو بھی بتاتے تھے وہ حقیقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایجنٹ سے بات کی. تقریباً اس نے مجھ سے کہا کہ 1,30,000 میں استنبول پہنچاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، بات کر لی. آئے بارڈر پہ، آئے بارڈر پار کیا. وان شہر ترکی کا جو سب سے پہلا شہر آتا ہے ادھر چلے گئے. ادھر رہا کوئی 25-30 دن. ادھر ایجنٹ نے بہت تنگ کیا، مطلب استنبول نہیں لے کے جا رہا تھا. تو کیا وجہ تھی، کیوں نہیں تھا لے کے جا؟ بس یہی وجہ تھی، کہہ رہا تھا کہ سختی بڑی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. پیمنٹیں ہم نے اوکے کر دیں. اس کا کام تھا پیمنٹوں تک. پیمنٹیں اوکے کر دی، پیمنٹیں دے دی، سب نے پیسے دے دیے. اس کے بعد وہ کبھی کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا، کبھی اٹھاتا تھا تو کہتا تھا سختی بہت ہے. اور جس جگہ پہ آپ رہ رہے تھے وہاں پہ کتنے پاکستانی تھے؟ وان شہر ایک سیف ہوتی ہے ادھر، سیف ٹائپ ہوتی ہیں ادھر. افغانی، پاکستانی، ہر ملک کے ہوتے ہیں. جو بھی ڈینگی لگا کے آتا ہے ادھر پیمنٹیں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے ایجنٹ کے ساتھ استنبول جاتے ہیں. جو بھی مختلف گیم ہوتی ہیں ادھر سے، وان شہر سے استنبول لے کے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا طریقہ کار آزمایا، کیسے آپ استنبول پہنچے؟ ایجنٹ نے اپنی گاڑی میں لے کے استنبول لے کے آیا. ایجنٹ نے ادھر سے ہی کچھ پیدل بھی چلوایا جہاں پہ پولیس کا خطرہ تھا. اس کے بعد استنبول لے کے آ گیا. ٹھیک ہے. تو استنبول میں آپ یہ بتائیں دیکھنے والوں کو کہ استنبول میں آپ کتنے دن رہے، کیا کام کیا وہاں پہ؟ سب سے پہلے استنبول میں 3 مہینے تقریباً رہا ہوں. ٹھیک ہے. ادھر ایک دوست نے کام پہ بھی لگوا دیا. کام ٹھیک تھا لیکن زیادہ تر توپلا ہوتا ہے نا، توپلا سنا ہے، وہ پیکنگ کا کام جیسے پاکستان میں پیکنگ کا، اور شرٹیں پینٹیں وہ اکٹھی کرنا، مطلب کہ توپلا پریس کرنا، اس طرح کا کام ہوتا ہے. بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ مانگ ہے ادھر، لیکن ادھر پیسے بہت کم ہیں. اس سے اچھا کہ بندہ پاکستان کما لے ترکی سے. مجھے ایک بات بتائیں اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ترکی میں اس وقت کام کر کے بندہ کیا گھر میں کتنے پیسے بیچ سکتا ہے واپس؟ اس وقت جو دیکھا جائے 40 سے 45 ہزار بچا کے بہت مشکل ہے. 40-45 ہزار بھی اس وقت بچانا. اور کیا ترکی میں رہنا اس وقت پاکستانیوں کے لیے سیف ہے، جو لیگلی آتے ہیں یا جو اللیگل ہیں؟ مطلب لیگل والوں کے لیے کیا سٹیٹس ہے کہ اگر وہ آ کے رہ رہے ہیں کیا ان کے کوئی بینیفٹ ہے؟ اللیگل کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے ادھر، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور لیگل کے لیے جو ہے نا
وہ کملک پہلے بنتی تھی 1 سال کی، اب وہ بھی نہیں بنوا رہے. اور دوسرا پولیس کی بڑی پرابلم تھی ادھر. وہ پاکستانی، سورین، افغانی جس کو بھی دیکھتے تھے وہ سمجھو ان کا وہ ٹارگٹ ہوتا تھا. اس کے ٹارگٹ کرتے تھے اس کو سول یونیفارم میں. یونیفارم نہیں ہوتی تھی ان کو، CID کہہ لیں. وہ اس کو ٹارگٹ کرتے تھے اور اس کا پیچھا کرتے گھر تک جاتے تھے. پھر رات کو گھر پہ چھاپا ڈال کے سب کو اکٹھا کر کے لے جاتے تھے. اور لے جانے کے بعد کوئی 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، ہو سکتا ہے 8 مہینے رکھیں کیمپ میں. اس کے بعد ڈپورٹ کرنا ہے انہیں چھوڑنا نہیں ہے. ابھی یہ ہے جو چھوٹا ہے 18 سال سے، جس کا ID کارڈ پاسپورٹ نہیں ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. جس کا بنا ہے اس کو چاہے 6 مہینے رکھیں، 8 مہینے رکھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے 2 مہینے رکھیں، اس کے بعد ڈپورٹ کر دیں سیدھا پاکستان. پہلے تو سالونیکی شہر ہے، ایک مشہور شہر ہے، جو ادھر گئے، ادھر پیمنٹیں وغیرہ کرائی اور اس نے بس کی ٹکٹ لے کے اتھینا بھیج دیا. پیمنٹیں وغیرہ. اچھا وہاں پہ کتنے لوگ تھے جہاں پہ وہ رکھتے ہیں یا پیمنٹیں کرواتے ہیں؟ ادھر بس جو گیم پہنچی ہے نا آپ کی وہی تھی، زیادہ نہیں تھے ادھر ترکی والا صاحب نہیں تھا، مطلب کہ 8-10 لوگ تھے جو ہماری گیم پہنچی تھی. اور مارتے تو نہیں وہاں پہ؟ مارتے ہیں، جب پیمنٹ نہیں کراؤ گے پھر تو لازمی بات ہے ڈنڈا پھیریں گے. ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ادھر دکھانے کے لیے بھی، جو مطلب کہ 1 دن کے اندر پیمنٹ کرانی ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے ماریں گے. وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں. سالونیکی میں جو پیمنٹیں لیتے ہیں وہ ہمارے اپنے پاکستانی پنجابی بھائی ہیں. اچھا گریس میں آپ کتنی دیر رہے اور کیا کام کیا؟ گریس میں تقریباً 6 مہینے رہا ہوں اور فیکٹری میں کام کیا. ایلومینیم کی فیکٹری تھی، گلاس اور ایلومینیم کا کام کیا. اور کتنی تنخواہ بنتی تھی؟ تنخواہ تقریباً 750-800 اتنا، تقریباً 30 یورو دیہڑی تھی اس حساب سے دیکھ لیں. اور ایک چیز بتائیں یہاں پہ دیکھنے والوں کو کہ کیا گریس میں آپ کے پاس کوئی پیپر تھے، ڈاکومنٹ تھے جس کی بیس پہ آپ کام کر رہے تھے، یا کوئی ٹینشن نہیں تھی وہاں پہ؟ نہیں، میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھا. اور میرا ایک جاننے والا تھا جس نے مجھے اپنے کام پہ لگوایا، مالک سے کہا کہ بھائی اس کو کام پہ لگاؤ. بغیر پیپروں کے مجھے کام پہ رکھ لیا انہوں نے. یورپ میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یورپ میں کہیں بھی آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ریفرنس ہو تو ریفرنس کی وجہ سے بہت جگہ پہ ہیلپ ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے، اگر اس کا ہاتھ پڑتا ہو تو وہ آپ کو کام لگوا سکتا ہے. یورپ میں کہیں بھی یہ پاسبل ہے، کہیں جگہوں پہ پاسبل نہیں بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ گریس میں اب طیب کہ کیا حالات ہوئے کہ آپ کو گریس بھی چھوڑنا پڑ گیا، اور کیا سچویشن بنی، کیسے آپ وہاں پہ آگے کیا کیا آپ نے؟ جی، گریس پہ میں نے دیکھا کہ کوئی پرانے لوگ دیکھے میں نے جو 15 سال سے رہ رہے ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. وہ 15 سال سے اپنے گھر نہیں گئے، پاکستان نہیں گئے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں. ان کی مجبوری ہے، پاکستان نظام چل رہا ہے جو بھی، لیکن ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. یہ میں نے دیکھا کہ بھائی ادھر فیوچر نہیں ہے. کوئی کام کرنا ہے چلو 1,00,000-1.25 بچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ڈاکومنٹس نہیں ہیں سب سے بڑی. اور شہر کے اندر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کی بہت پرابلم ہوتی تھی. پولیس بہت تنگ کرتی تھی. اگر پکڑے گئے تو وہ کیمپ لے جائے گی. کیمپ میں ہو سکتا ہے 18 مہینے رکھے، 16 مہینے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہے کب چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے پاکستان ڈپورٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ وجہ بنی کہ پھر آپ نے سوچا کہ میں اب آگے نکلوں. جی، یہ وجہ بنی کہ ایک تو پیپروں کا مسئلہ تھا، دوسرا پولیس کی بڑی پرابلم تھی. طیب دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ گریس سے سربیا کے لیے کیسے نکلے اور کتنے پیسوں میں بات کی؟ میں نے ایک ایجنٹ تھا، اس کے ساتھ بات کی. تقریباً اس نے کہا 600 یورو میں آپ کو سربیا کے لیے گارنٹی دینی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، گارنٹی میں نے دی. اور ادھر سے نکل گیا. میں نے کہا کہ اس جگہ پہ اس لوکیشن پہ آ جاؤ، سالونیکی اس شہر ہے، ادھر آ جاؤ، میری رہائش ہے. ٹھیک ہے. میں نے اتھینا سے ٹکٹ لی سالونیکی کی، سالونیکی آ گیا. ادھر رین سے اترا تو آگے پولیس نے مجھے پکڑ کر ترکی ڈپورٹ کر دیا. پولیس نے پکڑ کے واپس ترکی ڈپورٹ کر دیا؟ جی، پولیس نے پکڑ کر ترکی ڈپورٹ کر دیا. اسی ٹائم ڈپورٹ کر دیا؟ 1 دن رکھا، اس کے بعد جیل میں رکھا، جیل میں. تو جب آپ کو انہوں نے واپس ڈپورٹ کر دیا تو کیا آپ کے کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگ تھی؟ پہلے تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ترکی ہے.
مجھے ترکی ڈپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہر پہ جب پہنچے تو مجھے یقین ہوا کہ ہم واقعی ترکی جا رہے ہیں. ترکی شام کے وقت انہوں نے ڈپورٹ کیا، اور یقین تو نہیں پھر بھی ہو رہا تھا کیونکہ ایک دماغی دباؤ تھا. گھر میں بات کی، گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے، یار کیا ہو گیا ابھی. تو بس یہی پریشانی تھی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا زیادہ قیمتی ٹائم دیا. طیب دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو حالات ہیں گریس کے اور ترکی کے، یہ بھائی نے آپ کو خود بتا بھی دیا ہے اور اپنی زبانی سنا بھی دیا ہے. اب اس سے آگے کیا ہوا کہ ان کو جب واپس ڈپورٹ کر دیا گیا ترکی کے اندر، ترکی سے دوبارہ پھر کیسے یہ گریس میں آئے، اور گریس سے پھر واپس اس وقت یہ اٹلی میں آئے ہوئے ہیں. بائی ایئر اٹلی یہ کیسے پہنچے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.